فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، متعدد کیسز میں عمران خان کے وکیل ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب. آپ نے کہا کہ سیاسی انتقام لیا گیا ہے، بوگس پرسیکیوشن ہے عمران خان کی، جبکہ آج جو ججمنٹ آئی ہے اس میں تو یہ تینوں باتیں ثابت ہوتی ہیں جج کے مطابق کہ عمران خان نے اور ان کی اہلیہ نے فائدہ لیا، جو دوسرے ملزم تھے بزنس ٹائکون ان کو مالی فائدہ پہنچایا گیا اور ریاست پاکستان کو بھی نقصان ہوا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جب یہ جائے گا تو یہ فیصلہ اڑ جائے گا، کیسے؟ شہزاد، سب سے پہلے میں ریورس میں لے کے چلتا ہوں. کہتے ہیں ریاست پاکستان کو نقصان ہوا. کیا آج بھی پیسہ جو ہے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نہیں پڑا ہوا؟ کیا وہ 20 سے 24 ارب روپے کا جو منافع ہے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوا، قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، کیا وہ اسٹیٹ بینک میں نہیں پڑا ہوا ہے؟ اور اگر وہ پڑا ہوا ہے اور اسٹیٹ بینک کے پاس ہے تو پھر نیشنل ایکسچیکر کو ایک دھلے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ 24 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. مانیٹری گین کہہ رہے ہیں عمران خان اور بشرا کے اوپر. مجھے ایک اکاؤنٹ دے دیجئے پوری ججمنٹ میں، ایک انسیڈنٹ دے دیجئے جہاں پہ انہوں نے اس پیسے میں سے 190 ملین پاؤنڈ میں سے ایک پیسہ دھیلا لیا ہو. تھرڈ وہ یہ کہتے تھرڈ آپ نے میں نے کہا کہ آپ نے فائدہ پہنچایا. فائدہ پہنچایا. فائدہ یہ ہے کہ اب اس کی ایک ویری شارٹلی میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں. یہ جو 2016-17 میں ون ہائیڈ پارک حسن نواز شریف صاحب کی پراپرٹی تھی، 9 بلین روپیز کی پراپرٹی تھی. اب وہ سوال علیحدہ ہے کہ 9 بلین ان کے پاس کیسے آئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں جیسے ایون فیلڈ کے ان کے 4 فلیٹ تھے تو یہی پیسہ ان کے پاس تھا. انہوں نے 18 بلین کی وہاں پہ ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن کی نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کی. اب یو کے لاس کے مطابق اگر پراپرٹی میں نے بیچنی اور آپ نے لینی ہے، آپ نے لینی ہے تو وہاں پہ سولیسٹر فرمز ہوں گی. آپ کے لائر اور میرے لائرز بیٹھ کے یہ پراپرٹی کریں گے. وہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے. جب یہ وہاں پہ سسپیشیس ٹرانزیکشن کا ایشو ہوا تو نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس میں ایک NDC نان ڈسکلوجر کلاز وہاں پہ ڈالی گئی، which is normal there. اسی وجہ سے یہ سول لائبلٹی کا کیس تھا. وہ جو پیسہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ منی لانڈر ہوئی اور اسٹیٹ کا پیسہ ہے، ابھی تک اس پوری ججمنٹ میں یا آپ کے مقدمے میں کیا یو کے کورٹ سے یا پاکستانی کورٹ سے ایک فیصلہ اس میں آیا ہے جس میں یہ منی لانڈرنگ ثابت ہوئی ہو؟ اکاؤنٹ فریز ہونے باری باری بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ گیا. یہ اس وقت آیا جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے ڈالیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اس میں. اگر وہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب اس وقت تو جب یہ ہوا 2019 میں تو نقصان تو ہوا نا ایکسچیکر کو، کیونکہ جو پیسہ ریاست پاکستان کا تھا، اور یہ NCA کی پریس ریلیز ہے جس میں کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو یہ پیسہ ملے گا، وہ ریاست پاکستان کو نہیں ملا. Is this press release is part of the prosecution evidence? پریس ریلیز تو NCA کی ہے نا، NCA نے ہی کہا اسٹیٹ آف پاکستان کے پاکستان میں جو لوگ ہیں، NCA کا آفس ہے کہ NCA کے کسی اسٹاف کو بلا کے یہ پریس ریلیز اور یہ اسٹیٹمنٹ پروسیکیوشن ایویڈنس دلائی؟ نہیں دلائی. وہ جو کانفیڈینشیل ڈیڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ انویلپ جو ہے وہ اگر اس وقت عمران خان کی کیبنٹ نے نہیں کھولا 2022 سے یہ کیبنٹ میں یہ کیوں نہیں کھولتے؟ وہ بھی اس میں کہا ہے کہ 2022 میں جب PDM کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو ڈی سیل کیا اس انویلپ کو، اور اس نوٹ کو انہوں نے جو ہے اس نوٹ کے تحت یہ پیسے انہوں نے کہا کہ ریورس کر دیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات ایک فرد اگر چوری کرے، ایک فرد اگر چوری کرے، بڑا کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کا نوٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جو لکھا گیا وہ ہے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایگریمنٹ بٹوین دا NCA. وہ نہیں کھولا. نہ جج صاحب نے دیکھا، نہ پروسیکیوشن نے کبھی پیش کیا، نہ کیبنٹ نے اس کو کبھی کھولا. ابھی بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آرٹیکل 19A کے تحت آپ وہ ڈیڈ کھول کے دکھا دیجئے. اگر ایک کیبنٹ نے وہ نہیں کھولا ہے تو آپ بھی کیبنٹ ہیں، آپ انڈو کر جج صاحب نے آج خود دکھایا کہ یہ 2-3 ڈاکیومنٹس جو NCA اور پراپرٹی ٹائکون کے درمیان جو معاہدہ ہے یا ریاست پاکستان اور NCA کے درمیان ہے وہ اب تک میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے پہنچا نہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوٹ تھا شہزاد اکبر کا 2 دسمبر کو جو کابینہ میں پیش کیا گیا، وہ نوٹ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ تمام فیکٹس موجود ہیں جو ان ڈیڈز میں تھے. تو کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ تو جو ہے فیصلہ کیا گیا. شہزاد the legal principle is that even if I admit something جج صاحبان اس میں وہ corroboration کرتے ہیں ایویڈنس کی. یہ MLA کے ذریعے جو ڈاکیومنٹس آپ پیج 56 پیرا نمبر 56 پڑھ رہے ہیں if I'm not wrong 56 میں یہ جو کیوں نہیں کیا، یہ اس نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ MLA نہیں بھیجا ہے.
اور کیبنٹ جو ہے وہ اس لیے نہیں کھولے گی کہ یو کے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹ ہیں، جو گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ٹریٹیز ہیں، اس میں ہم پھنس جائیں گے، اس لیے یہ گورنمنٹ نہیں کھولی۔ اس کے بعد آپ کو میں توجہ ایک اور دلانا چاہتا ہوں، آپ خود جسٹیفائی کریں کہ اب یہ پیسہ اسٹیٹ بینک میں چلا گیا تو چوری نہیں ہوئی، لیکن پہلے یہ اسٹیٹ بینک میں تو نہیں گیا تھا نا، پہلے تو یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بطور پینلٹی سر جو تھا بات وہ یہ ہے ایڈجسٹ کہ ہوا تھا نا۔ آپ کا ایلیگیشن یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا، جی میرا اس میں جواب پہنچا تھا، جس کو کیبنٹ نے ریورس کروایا، ریکٹیفائی کیا سپریم کورٹ کے ذریعے۔ نہیں، سپریم کورٹ کے ذریعے جو سپریم کورٹ یہ لائبلٹی ریاست پاکستان کا کبھی پیسہ اسٹیبلش بھی نہیں ہوا، یہ آج بھی سپریم کورٹ نے کیسے پھر اس کو ٹرانسفر کر دیا فرام سپریم کورٹ اکاؤنٹ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ نہیں، یہ تو اب قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا، ان کا وہ تو پرسنل ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، لیکن پہلے یہ پیسہ اچھا، اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں تھا نا۔ یہ جو پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ایکچولی، رجسٹرار کے جو اکاؤنٹ نے کھولا تھا، جو لائبلٹی اکاؤنٹ تھا، جو پرمیشن آف سپریم کورٹ آیا نا، جو لائبلٹی اکاؤنٹ تھا اس میں گیا، یعنی کہ جو پیسہ فریز کیا گیا تھا۔ لائبلٹی اکاؤنٹ میں کس کی پرمیشن سے گیا؟ کس کی پرمیشن سے؟ سپریم کورٹ پاکستان کی۔ اس میں ایک سی ایم اے ہے مشرق بینک کی، وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ مشرق بینک جس نے یہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ منی لانڈر نہیں ہوا، یہ پرائیویٹ پیسہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں ہے، اس لیے ان کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں گیا۔ جی، اور اس فیصلے میں کیبنٹ کا جو رول تھا، قاضی فائز عیسیٰ نے یہ پورا لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی دھوکہ دیا گیا کیونکہ سپریم کورٹ کو بتایا نہیں گیا۔ پھر سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے میں تو ان کے اپنے ججز شامل تھے، پھر ان کو لے آتے۔ فائز عیسیٰ صاحب تو کسی جج کو چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انیشلی جب یہ 2019 میں اور ٹرانزیکشن، فائز عیسیٰ صاحب کی گواہی جو ہے نا، وہ تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھاڑے دا گواہ ڈڈو۔ نواز شریف صاحب کے کسی کیس میں فائز عیسیٰ صاحب اس پارٹی، ان کا تو پرسنل دشمنی تھی عمران خان کے ساتھ۔ فائز عیسیٰ واز جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو عمران خان کے پرسنل بغض میں ناد میں بیٹھے ہوئے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ نقصان اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گئے، اس وقت نہیں آئے تھے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ پیسے 2019 میں آنے تھے تو آپ کے مطابق یہ جو بزنس ٹائکون کے اپنے لائبلٹی سے ایڈجسٹ کیے گئے، وہ درست فیصلہ تھا؟ بالکل فیصلہ بالکل درست تھا، اور اس میں کیسے درست تھا؟ اس لیے نہیں، اے آر یو کون ہیڈ کرتا تھا؟ شہزاد اکبر کرتے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو لیں گے۔ انفیکٹ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے 190 ملین پاؤنڈ ریکور کیے۔ ریکور کہاں کیے؟ آپ نے تو اسی شخص کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دیا۔ سر 190 ملین پاؤنڈ کا جو فارن ریزرو ہے، یہ جو اتنے زیادہ پیسے ہیں پاکستان میں، اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد میں پیسے نہیں آئے۔ میں نے جو آپ کو 3 ایلیگیشنز ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر، اب شہزاد اکبر نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ اس کے رسپانسبل شہزاد صاحب ہوں گے، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ پرویز خٹک صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے جی، پرویز خٹک کا اسٹیٹمنٹ میں ایک ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے پیج 50 کے اوپر، زبیدہ جلال صاحب کی اسٹیٹمنٹ جہاں سے شروع ہوتی ہے اسے جو لاسٹ پیرا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آئی او نے ان کو کال کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آئی او نے مجھے یہ بتایا، تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح کی کمپرومائزڈ انویسٹیگیشن کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا تھا؟ کیا جو پرائم گواہ ہے پروسیکیوشن کا 2 وزیر تھے، اور اگر کیبنٹ نے اپروو کیا تو پوری کیبنٹ کو پروسیکیوٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے بتائیے گا اگر یہ معاہدہ آپ کہہ رہے ہیں این سی اے اور بزنس ٹائکون کے درمیان تھا، ٹھیک ہے، تو پھر پیسے تو کابینہ کے اپروول سے پہلے آ چکے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، تو پھر کابینہ نے اپروول کس چیز کا دیا؟ وہ اس لیے تھا این ڈی سی کا، نان ڈسکلوجر کلاس کا۔ کیوں ضروری تھا وہ اس لیے ضروری تھا کہ ان کا جو ہمارا ایک، انہوں نے کہا کہ یہ این ڈی سی جو ہے یہ کانفیڈینشیل رکھا جائے، بیکاز سپریم کورٹ میں یہ ان کی لائبلٹی تھی، وہ سیٹل ہونی تھی۔ دیکھیے اگر آپ اس کو فار ایگزامپل اگر 2 پارٹی اگریمنٹ ہے تو تیسرا فریق ریاست پاکستان اس میں کیوں انوالو ہوگا؟ اس لیے کہ ریاست پاکستان نے جو نان ڈسکلوجر اکاؤنٹ کلاس تھی، جس کو یہ حکومت ابھی تک پروٹیکٹ کر رہی ہے، یہ حکومت 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت، عربی شہباز شریف کی حکومت از پروٹیکٹنگ دیٹ این ڈی سی۔ اگر یہ این ڈی سی بائنڈنگ نہیں ہے پاکستان کے اوپر تو وہ کھول دیں۔ اور دوسرا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 458 کنال زمین لے لی، 28 کروڑ روپے بینک اکاؤنٹ میں بھی آ گئے، جو کہ اس سی ایف او نے کنفرم بھی کیا ادارے کے، اور پھر 28 کروڑ 40 لاکھ روپے کی عمارت بھی آئی، 240 کنال فرد شہزادی کو بھی مل گئے، یہ فائدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں، اس میں اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ یہ ٹرسٹ کی پراپرٹیز ہیں، ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے، ٹرسٹ کی بلڈنگ اور پراپرٹیز، اس کے ٹرسٹیز بشرا بی بی ہیں، بعد میں عمران خان صاحب پہلے نہیں تھے، پہلے عمران خان صاحب بعد میں بنے۔ اب ایک شہزاد جو ٹرسٹ پراپرٹیز ہیں یا ٹرسٹ کو جو ڈونیشنز آتی ہیں، نہ وہ ٹرسٹیز کو جاتی ہیں، نہ ان کا پرسنل فائدہ ہے، نہ ٹرسٹیز کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ وہ ٹرسٹ کے کسی بھی پراپرٹی کا، اس کی ڈونیشنز کا کئی 1% پیسہ اس پوری ججمنٹ میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ وہ پاکستان۔ اچھا، فرق شہزادی کا، آج عمران خان نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح کا ادارہ ہے جیسے نمل ہے اور شوکت خانم ہاسپٹل ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، اینڈ یو وڈ اگری وتھ می۔ شوکت خانم کسی ایک ڈونر کی فنڈنگ پہ نہیں بنا ہے، وہ خود کہتے ہیں لاکھوں ڈونرز ہیں جنہوں نے ڈونیشن دیے۔ نمل کا بھی اسی طرح ہے، اور وہاں پہ ملٹیپل ٹرسٹیز ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے
جو کہ عمران خان نے ایک شخص سے زمین لی, ایک شخص سے پیسہ لیا اور یہ بنا دیا, کوئی اور اس پہ ڈونر نہیں ہے, اور واحد ایسا ادارہ ہے جس پہ ٹرسٹی بھی دونوں میاں بیوی خود ہیں. یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں, یہ جو اور اسی وقت جب یہ پیسے وہاں سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ آنے تھے. نہیں, عمران خان صاحب اس کے ٹرسٹی کب بنے؟ جیسے ہی کابینہ نے اپروول دیا, آئی تھنک جنوری فروری میں 2020 میں. یہ فرق ہے نا جی. ابھی آپ نے ایک فرح شہزادی کا کہا کہ ان کا کوئی ٹرانسفر ہوا, ان کا اپنا ٹرانزیکشن تھا, کیا وہ زمین جو ہے عمران خان صاحب بشر بی بی ان کو تو فرنٹ مین ڈکلیئر کیا گیا ہے, فرنٹ وومن کرنا تو مجھے بھی ڈکلیئر کر دیں, اس میں کون سی بات ہے؟ جب آئیو خود فون کر کے اپنے گواہوں کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے, تو اس میں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ اس کا تو ان کو فائدہ ہوگا نا. تو بشرا میرے دو دیکھیں, میری جو انٹرسٹ ہے یا میری دو کلائنٹ ہیں, عمران خان صاحب اور بشرا بی بی, دونوں کے مانیٹری گین کا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ٹرسٹ میں پیسے آئے ہیں, ٹرسٹ میں پیسے آئے ہیں, ٹرسٹ کی پراپرٹی بنی ہے, وہ جو جس جہاں پہ بنی ہے دیٹ از ان مائی ایریا, 1.5 کروڑ جو ہے میرے ایریا میں ہے, فار فلنگ ایریا ہے, اور وہاں پہ جتنی بھی زمین ہے آج بھی, if you are interested I can take it. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ 1.5 کروڑ روپے عمران خان نے خود جو پھر الٹرسٹ میں جمع کرایا, القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں, وہ پیسہ وہی تھا جو پہلے ان کے اکاؤنٹ کی طرف سے ٹرانسفر کیا گیا تھا, یعنی وہی پیسہ انہوں نے استعمال کیا بطور ڈونیشن. نہیں, کون سے وہ مجھے بتائیے کہاں ہے ججمنٹ میں؟ اب 148 پیج کے ججمنٹ میں پیج نمبر یاد نہیں, لیکن اگر آپ نے نہیں, وہ پڑھی تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر کون سا ہے عمران خان صاحب کا؟ جی, عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ نمبر ہے یہاں پہ. جی, اس میں تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ 15 ملین جو انہوں نے جمع کرائے 1.5 کروڑ روپے بنتے ہیں, وہ وہی پیسے ہیں کے اکاؤنٹ میں دیے تھے. کون سے اکاؤنٹ میں؟ جو یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں. یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں دیے تھے. عمران خان صاحب تھوڑا ہی اکاؤنٹ ہے وہ, جیسے شوکت خانم میں 10 بلین روپیز یا 9 بلین روپیز کا اینول لاس ہے لاہور کا, وہ عمران خان صاحب پورا کرتے ہیں. پشاور میں وہ چلا رہے ہیں, آپ کے کراچی میں شوکت خانم انڈر کنسٹرکشن ہے, جو کہ انہوں نے 342 کی پوری سٹیٹمنٹ دی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص اربوں روپے کے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور دنیا بھر میں ڈونرز جو ہیں وہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اس ٹرسٹ جس سے 1 ٹکے کا فائدہ نہ ان کو نے ہوا نہ ان کی بیگم نے لیا. میرے علاقے کے غریب لوگوں کو تعلیم دی جا رہی تھی, آپ نے وہ بھی چھین لی, اور وہاں پہ پنجاب کی سی ایم کہتی ہیں یہ میرے انڈر آ گئی. ان کو کسی نے یہ بھی نہیں پڑھایا کہ بی بی پنجاب حکومت کی زمین نہیں ہے, نہ وہ کر سکتی ہیں, نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب اس کو اپنے فلاحی کام کو ایک گڈ ول کے طور پہ استعمال کرتے رہے سیاست میں آنے کے لیے کہ میں نے یہ ادارے بنائے, اس کو ایز اے یو کین ناٹ ٹیک دس کریڈٹ اوے فرام ہم. وہ بالکل صحیح ہے, ان کا کریڈٹ ہے, وہ ان کا کریڈٹ رہے گا. انہوں نے پاکستان میں سوشل ورک کیا, فلانتھراپی کے ادارے بنائے, کامیابی سے چلائے, اور ان کے دشمن بھی ان کی ایمانداری کی گواہی دیتے ہیں. ڈونیشن سے ملٹیپل لوگوں کے ڈونیشن سے لے کے بنائے, ہزاروں لوگوں کے, کروڑوں لوگوں کے ڈونیشن سے بنائے یہاں پہ, لیکن یہ وہ رقم تھی جو ریاست پاکستان کو جانی تھی, اور اس کا فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ان کو یہ بینیفٹ ملا. ریاست پاکستان کے پاس پیسے کس لیے جانے؟ اے آر یو نے کہا, این سی اے نے کہا, اور کتنی دلیلیں چاہیے؟ نہیں, کہاں پہ این سی اے نے کہاں پہ کہا کہ یہ ریاست پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے؟ سر پریس ریلیز, آپ پریس ریلیز اور ویڈیو سٹیٹمنٹس کے اوپر آپ چیلنج کر دیں اس کی بات پہ, یہ ہے ہی نہیں, پروسیکیوشن نے ایویڈنس نہیں دیا. نہیں تو پروسیکیوشن نے ایویڈنس نہیں دیا تو ہم کہاں سے اس کو چیلنج کریں؟ ہم تو وہ چیلنج کریں گے جو مقدمے پر پروسیکیوشن لائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہماری اپیل تو 21 دسمبر 2024 جس دن یہ فیصلہ ریزرو ہوا, میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا, عمران خان صاحب اور میں نے پوسٹ سینٹنس پریسر کے نوٹس ایکسچینج کیے. ہی ٹولڈ می کہ یہ ہے, اور معاملہ میں نے اپنی لیگل رائے دی. یہ جو آپ ہمیں یہ فیصلے کی ایکسپیکٹیشن پہلے دن سے تھی, اور جو شبیر ڈار صاحب نے کہا ہے میں آپ کو وہ کلیئر کر دوں. ٹرائل کا جو میتھڈ پہلے ججز نے استعمال کیا, it was never about a judge, it was a trial method. کو ٹرائل جس طرح سے چلا, ٹرائل میں ججمنٹ کیا آتی ہے, وہ جلد بازی میں تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے, اس میں جلد بازی نہیں ہوئی. یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. یہ نقطہ بھی اہم ہے جو جج صاحب نے خود لکھا ہے کہ کچھ اہم ڈاکیومنٹس اس کیس سے متعلق جو کہ اب تک نہیں ملے ہیں, میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اب تک. ایک بریک لیں گے اور سزا دے دی.